صاحب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہیں کہاں بلایا گیا، نہ جگہ بتاؤں گا. ظاہر ہے پنڈی اسلام آباد میں ہی کسی جگہ پہ، یا ہو سکتا ہے اڈیالہ میں ہی ہو، بہرکیف ان دونوں شہروں میں کہیں پہ ایک بڑی اہم شخصیت نے ان سے ملاقات کی، اور وہ ملاقات کرنے والی شخصیت جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے اور کوئی اور شخصیت ہے. اور اس شخصیت نے ملاقات میں ظاہر ہے انہیں کہا کہ اب حالات بھی کشیدہ ہیں، انڈیا کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے، اور ہم تھک گئے ہیں آپ کے پارٹی کے خلاف کارروائیاں کر کر کے، آپ کے خلاف کارروائیاں کر کر کے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے. تو اس کے جواب میں نڈار بے باک اور بہادر لیڈر نے یہ کہا کہ میں تو ابھی نہیں تھکا اور میں تھکوں گا بھی نہیں. تو خیر اس کے بعد بات چیت میں پھر انہوں نے پیار محبت شروع کر دیا. اس شخصیت نے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں تو کوئی اکتوبر تک کا وقت دیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتا، نہ میں کوئی ڈیل کرتا ہوں، نہ کوئی اس طرح. تو پھر ایک مرتبہ جب خان صاحب کی طرف سے اس طرح کا جواب آیا تو جو دوسری شخصیت تھی اس نے پھر محبت سے بات کرنا شروع کر دی، اور پھر یہ کہا کہ آئندہ ہفتے سے، یعنی جو اگلا ہفتہ اب شروع ہوگا، آپ کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی تواتر سے ہوا کریں گی، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کوئی خلل نہیں ڈالے گا. اور خان صاحب نے کہا کہ میں رہائی کسی قیمت پر ایسے نہیں چاہتا. ظاہر ہے انہیں کہا گیا ہوگا. تو پھر اس شخصیت نے کہا آپ کیسے چاہتے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں عدالتوں کے ذریعے ہی رہائی چاہوں گا، اور امید ہے عمران خان اس مہینے عدالتوں کے ذریعے رہا ان کے کیسز لگ دیں گے. اچھا مظہر برلاس صاحب، جیسے آپ نے یہ خبر دی اس کے بعد، کیونکہ اس جو ٹویٹ آپ نے کیا، جو خبر دی، اس میں آپ نے تذکرہ کیا کہ جس طرح موجودہ لیڈرشپ ہے، مسلم لیگ نون ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، یہ جس طرح سے بھارت کی موجودہ کشیدگی کے اوپر خاموشی رکھ کے بیٹھے ہیں. تو اس کے بعد، اس خبر کے بعد، اس ملاقات کے بعد ہم نے دیکھا اچانک مریم نواز نے ٹویٹ کیا اور شہباز شریف بھی حرکت میں آ گئے. تو یہ اس خبر کے بعد دیکھنے کو ملا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب بیانات آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے، ان کی کتنی ویلیو ہے، یا پھر جو بات چیت عمران خان صاحب سے کی گئی ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہے اس کو آگے لے کے بڑھا جا رہا ہے؟ گور صاحب ان کے بیانات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں. پاکستانی قوم انہیں ناپسند کرتی ہے. پاکستانی قوم پر جبراً جال سازی سے، دھوکہ دہی سے مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے. الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور یہ فارم 47 کے لوگ ہیں. ایک جعلی قیادت ہے. کبھی بھی جب جنگوں کا مرحلہ ہو یا تنازعات کا مرحلہ ہو تو جعلی قیادتیں فیصلے نہیں کرتی. نہ ہی جعلی قیادتوں کا فیصلہ قوم مانتی ہے، نہ عوام مانتے ہیں. اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. عمران خان جیسے بہادر آدمی کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ 2019 میں جب انڈیا نے پنگا لیا تھا تو عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سوچیں گے، مناسب وقت پہ جواب دیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ جی وہ فلاں ملک بھی کشیدگی کم کرا رہا ہے، فلاں ملک بھی نہیں. اس نے کہا تھا فائر. اور اس وقت کے جو ایئر مارشل ہے، ایئر چیف جو تھے ہمارے مجاہد انور خان، انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اتنا دلیر آدمی دیکھا ہی نہیں، اتنا لیڈر دلیر دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تیاری کرو یا سوچو، اس نے کہا فائر کرو. تو وہ لوگوں نے پھر دیکھا. تو اس وقت پاکستانی قوم جو ہے، پاکستانی قوم بہادر قوم ہے. پاکستانی قوم کہتی ہے کہ ہمارا جو نمائندہ ہے وہ ہو سامنے، اور باقی یہ لوگ جو ہے یہ تو مودی کا نام نہیں لے رہے، یہ بونے ہیں. ٹھیک، قوم کو اس وقت بونے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. قوم کو ایک بہادر، نڈر اور عظیم ایک بہت بڑا ٹویٹ کیا تھا جس میں آپ نے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کی
ایک بڑے اہم جگہ پہ بلایا گیا ہے اور کچھ گفتگو کی گئی ہے، عمران خان کو منانے کی کوشش کی گئی ہے اور عمران خان نے بھی اپنے تحفظات اور سب کچھ بتایا گیا ہے۔ اس خبر کی جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ کہاں پہ عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا، کیا گفتگو ہوئی اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچایا گیا؟ بہت شکریہ گور سیال صاحب۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہیں کہاں بلایا گیا، نہ جگہ بتاؤں گا۔ ظاہر ہے پنڈی اسلام آباد میں ہی کسی جگہ پہ، یا ہو سکتا ہے ڈیالہ میں ہی ہو، بہرکیف ان دونوں شہروں میں کہیں پہ ایک بڑی اہم شخصیت نے ان سے ملاقات کی، اور وہ ملاقات کرنے والی شخصیت جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے اور کوئی اور شخصیت ہے، اور اس شخصیت نے ملاقات میں ظاہر ہے انہیں کہا کہ اب حالات بھی کشیدہ ہیں، انڈیا کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے اور ہم تھک گئے ہیں آپ کے پارٹی کے خلاف کارروائیاں کر کے، آپ کے خلاف کارروائیاں کر کے آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں نڈار بے باک اور بہادر لیڈر نے یہ کہا کہ میں تو ابھی نہیں تھکا اور میں تھکوں گا بھی نہیں۔ تو خیر اس کے بعد بات چیت میں پھر انہوں نے پیار محبت شروع کر دیا۔ اس شخصیت نے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں تو کوئی اکتوبر تک کا وقت دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتا، نہ میں کوئی ڈیل کرتا ہوں، نہ کوئی اس طرح کا۔ تو پھر ایک مرتبہ جب خان صاحب کی طرف سے اس طرح کا جواب آیا تو جو دوسری شخصیت تھی اس نے پھر محبت سے بات کرنا شروع کر دی، اور پھر یہ کہا کہ آئندہ ہفتے سے، یعنی جو اگلا ہفتہ اب شروع ہوگا، آپ کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی تواتر سے ہوا کریں گی، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، کوئی خلل نہیں ڈالے گا۔ اور خان صاحب نے کہا کہ میں رہائی کسی قیمت پر ایسے نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے انہیں کہا گیا ہوگا، تو پھر اس شخصیت نے کہا آپ کیسے چاہتے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں عدالتوں کے ذریعے ہی رہائی چاہوں گا، اور امید ہے عمران خان اس مہینے عدالتوں کے ذریعے رہا ان کے کیسز لگ جائے گا۔ اچھا مظہر برلاس صاحب، جیسے آپ نے یہ خبر دی اس کے بعد، کیونکہ اس جو ٹویٹ آپ نے کیا، جو خبر دی، اس میں آپ نے تذکرہ کیا کہ جس طرح موجودہ لیڈرشپ ہے، مسلم لیگ نون ہوں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، یہ جس طرح سے بھارت کی موجودہ کشیدگی کے اوپر خاموشی رکھ کے بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد، اس خبر کے بعد، اس ملاقات کے بعد ہم نے دیکھا اچانک مریم نواز نے ٹویٹ کیا اور شہباز شریف بھی حرکت میں آ گئے۔ تو یہ اس خبر کے بعد دیکھنے کو ملا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب بیانات آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے، ان کی کتنی ویلیو ہے، یا پھر جو بات چیت عمران خان صاحب سے کی گئی ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہے اس کو آگے لے کے بڑھا جا رہا ہے؟ گور صاحب ان کے بیانات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں۔ پاکستانی قوم انہیں ناپسند کرتی ہے۔ پاکستانی قوم پر جبراً جال سازی سے، دھوکہ دہی سے مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور یہ فارم 47 کے لوگ ہیں، ایک جعلی قیادت ہے۔ کبھی بھی جب جنگوں کا مرحلہ ہو یا تنازعات کا مرحلہ ہو تو جعلی قیادتیں فیصلے نہیں کرتی، نہ ہی جعلی قیادتوں کا فیصلہ قوم مانتی ہے، نہ عوام مانتے ہیں۔ اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے، عمران خان جیسے بہادر آدمی کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ 2019 میں جب انڈیا نے پنگا لیا تھا تو عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سوچیں گے، مناسب وقت پہ جواب دیں گے، فلاں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جی وہ فلاں ملک بھی کشیدگی کم کرا رہا ہے، فلاں ملک بھی نہیں۔ اس نے کہا تھا فائر۔ اور اس وقت کے جو ایئر مارشل ہیں، ایئر چیف جو تھے ہمارے مجاہد انور خان، انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اتنا دلیر آدمی دیکھا ہی نہیں، اتنا لیڈر دلیر دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تیاری کرو یا سوچو، اس نے کہا فائر کرو۔ تو وہ لوگوں نے پھر دیکھا۔ تو اس وقت پاکستانی قوم جو ہے، پاکستانی قوم بہادر قوم ہے،
پاکستانی قوم کہتی ہے کہ ہمارا جو نمائندہ ہے وہ ہو سامنے، اور باقی یہ لوگ جو ہے یہ تو مودی کا نام نہیں لے رہے، یہ بونے ہیں۔ ٹھیک قوم کو اس وقت بونے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو ایک بہادر، نڈر اور عظیم لیڈر کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، مظہر برلاس صاحب، اس ٹائم بھارتی میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ قوم اب لیڈر لیس بن چکی ہے، ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور مختلف قسم کے تانے دیے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی گیا، ساتھ ہی جو اس وقت پاکستان کے اندر اٹیکس ہوئے ہیں، ڈرون اٹیکس ہو چکے ہیں، میزائل اٹیکس ہو چکے ہیں، اور اس ٹائم راول پنڈی، اٹک، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، لاہور، ان تمام بڑے بڑے شہروں میں اٹیکس سامنے آئے ہیں، اور حال ہی میں اور ابھی پاکستان تحریک انصاف نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے کہیں ان اٹیکس کے ذریعے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں اٹیک کیا جا سکتا ہے، ان کو جو ہے شدید خطرات لاحق ہیں۔ تو کوئی اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ مودی اور نواز شریف ایک پیج پہ ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں عمران خان کو ان اٹیکس میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت لیڈر لیس ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے۔ دوسری بات جو اٹیکس کی آپ نے کی، اتنے ڈرونز آئے یا اتنی ایئر سٹرائکس ہوئی، میزائل آئے، اس کا جواب پاکستان نے اس بھرپور انداز میں نہیں دیا جس میں دینا چاہیے تھا، اور آج تو ویسے ہی خاموشی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت بونے لیڈروں کی بجائے عمران خان پاکستان کا حکمران ہوتا تو ابھی تک انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے جو علیمہ خان نے خدشے کا اظہار کیا ہے، دیکھیے علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، ظاہر ہے کسی بھی بہن کو اپنے بھائی کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور ان کو اتنی انفارمیشن ہوگی، کوئی اطلاعات ہوں گی، کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ حرکت کی جا سکتی ہے۔ باقی ان کی یہ بات درست ہے کہ مودی اور نواز شریف سیم پیج پر ہیں، وہ تو دیکھا ان کے تو سماجی مراسم ہیں، ان کے تو گھروں کے مراسم ہیں، وہ تو ساڑیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، آم کے تحفے بھجواتے ہیں، پگڑیاں دیتے ہیں، بغیر ویزے کے ان کے گھروں پہ آتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مودی اور نواز شریف، اور نواز شریف پوری فیملی، نہ شہباز شریف مودی کا نام لے رہا ہے، نہ مریم مودی کا نام لے رہی ہے، نہ نواز شریف لے رہا ہے۔ ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ مسلط کر دیے ہیں جو مودی کا نام لینے سے ڈرتے ہیں، اتنے بزدل ہیں۔ پاکستانی قوم تو بہادر ہے، اسے بزدل لیڈروں کی ضرورت نہیں، اسے بہادر لیڈر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس جنگی صورتحال میں، اس کشیدہ صورتحال میں قوم کا جو اصل لیڈر ہے، جو اصل رہنما ہے، جس کے پیچھے قوم ہے، اس کو سامنے لایا جائے تاکہ وہ بات کرے، اور اس کی بات کرنے کے ساتھ ہی آپ کو مودی بونا نظر آئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔